سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ دلی، الہ آباد اور کلکتہ میں پریکٹس کرتے تھے اور 1900 کے شروع میں لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی رہے۔ بڑے نہرو صاحب خود سیاستدان تھے، مگر وہ اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے، انہیں لاٹھی اور جیل سے بچانے رکھنا چاہتے تھے۔ والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی اور یہ جب بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو اس نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سنگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدڑ کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھوا دی، اور خانسامہ کو حکم دے دیا تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظریں کتاب سے اٹھائی اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو۔ دوسرا غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، لہذا تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدڑ کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ان کا گلوبل ایکسپوژر بھی ہوتا ہے اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے، یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے ایک خوفناک جوڑ میں گھوتے کھا رہے ہیں۔ ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیات ان باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں، یہ سیاسی خاندانوں اور پولیٹیکل کارپوریشن کی طرح چل رہی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ صورتحال وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، پارٹیوں کا ارتقاء ہو جائے گا اور ان میں سے بھی کوئی جواہر لال نہرو یا اندرا گاندھی نکل آئے گی، مگر افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ ملک خوفناک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں کیا کرتی رہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان دونوں پارٹیوں نے اقتدار تک پہنچنے اور اقتدار میں رہنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہ سب جانتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کون سا کندھا استعمال نہیں کرتے رہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن جب بلاول بھٹو اور مریم نواز آئے تو میرا خیال تھا یہ دونوں جماعتیں ماضی سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں گی، یہ ایک دوسرے کو سیاسی دھوکہ نہیں دیں گی، یہ صاف ستھری اور باصول سیاست کریں گی، اور ان کی نئی نسل ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ماضی کی غلطیاں زیادہ قوت کے ساتھ واپس آئیں اور انہوں نے سیاسی جوڑ میں تعفن بھی پیدا کر دیا۔ اس بار دونوں پارٹیوں کے بزرگوں نے اپنی اپنی بندوقیں نوجوان قائدین کے کندھوں پر رکھ کر چلائیں، اور ان دونوں نے لیڈروں کی کریڈیبلٹی بھی تباہ کر دی۔
ہمیں یہ ماننا ہوگا دونوں جماعتوں کے بزرگ قائدین نے نئی نسل کا سیاسی کیریئر تباہ کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور تینوں سیاسی جماعتوں کا ایشو بہت کلیئر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ اگر ہماری مدد سے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کریں، ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کی تعیناتی کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ ایشو صرف یہ ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو بھی پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ مریم نواز بھی اپنے انکلز کی بیساکھیوں سے نکل کر بھائیوں پر انحصار کر رہی تھی۔ یہ اپنی ٹیم بنا رہی تھی، ان میں عوامی اپیل بھی ہے اور یہ گراؤنڈ کو بھی پول کر رہی تھی، لہٰذا یہ دونوں مستقبل کے قائد تھے۔ لیکن عمران خان نے ان دونوں پارٹیوں کے موقف کو شکست دے دی۔ ملک کی دونوں سیاسی جماعتیں واقعی اپنی نئی قیادت کو قائد بنانا چاہتی ہیں تو پھر انہیں دو کام کرنا ہوں گے، یہ ان سے اپنے گندے کپڑے نہ دھلائیں۔ یہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر صاف انکار کریں۔ اپنی نئی نسل کو دھوکہ نہ دیں، عوام کے سامنے ان سے وہ وعدے نہ کرائیں جن سے آپ نے یو ٹرن لے لینا ہے۔ اور دوسرا، دنیا اب بدل چکی ہے، ہم 60 اور 70 کی دہائی میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ اب ہیلی کاپٹروں اور جہازوں سے اتر کر 12-12 لاکھ روپے کے بیگ اور جوتے پہن کر اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے دعووں سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ اگر انہیں واقعی لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ انہیں جواہر لال نہرو کی طرح مصیبتوں اور مشکلوں کے سمندر میں دھکیل دیں۔ یہ اہل ہوئے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے ان سے ڈلٹی پالیٹکس نہ کرائیں، ان کا اور عوام دونوں کا جمہوریت سے یقین مکمل ختم ہو جائے گا۔ اور آخری مشورہ، آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں آپ کی پارٹیاں آخر چلانی کس نے ہیں۔ آپ کے گھروں میں 18 لیڈر ہیں، یہ سب بھٹو اور نواز شریف ہیں، اور پارٹی اور عوام ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس بھٹو اور کس نواز شریف پر یقین کریں۔